اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ دیکھو، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، جیسے ایتھیس لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پہ اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پہ کوئی چیز ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں بالکل۔ لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو لانے کی کوشش کریں، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں، اور مطمئن رہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی، اس میں مشغول رہیں، جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔